علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ مخلوقات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ ناظرین کرام، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے۔ ناظرین، حقیقت بات تو یہ ہے کہ انسان حیران اور پریشان ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں کیا کہے، کیونکہ پورا قرآن نبی علیہ السلام کی شان میں بھرا پڑا ہے۔ ناظرین کرام، لیکن پھر بھی کچھ خاص انمول موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سورج کیوں نہیں کہا یا چاند کیوں نہیں کہا، روشن چراغ کیوں کہا؟ کیونکہ سورج اور چاند کی روشنی چراغ کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ناظرین، کیونکہ سورج دن کے وقت ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا، اور چاند رات کو ہوتا ہے، دن کے وقت نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چراغ اس کی ضرورت دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہا گیا۔ اگر کسی کو دن کے وقت ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہمارا چراغ روشن ہے، اور اگر کسی کو رات کے وقت ہدایت حاصل کرنی ہے ہمارا چراغ تب بھی روشن ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی، آپ بلند ترین اخلاق کے اوپر ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، بلکہ کیا کہا کہ آپ بلند ترین اخلاق کے اوپر ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اچھے اخلاق کو ہم نے آپ کی سواری بنا دیا ہے، آپ اس سواری کو جہاں مرضی لے کر جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کبھی اس سواری کو مکہ والوں کی طرف پھیرتے، اور کبھی اس کو مدینہ والوں کی طرف پھیر دیتے، اور کبھی اس کو طائف والوں کی طرف پھیر دیتے۔ یعنی یہ ہم نے آپ کے لیے سواری بنا دی ہے، آپ جہاں چاہیں اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی، ہم آپ کو آخرت میں خوش کر دیں گے۔ یعنی پوری زندگی آپ کی مشکلات میں گزری، لیکن ہم آخرت میں آپ کو ضرور خوش کریں گے۔ ناظرین، میں اس بات کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ اے ہمارے پیغمبر، جب آپ مکہ میں تھے تو مشرکین نے آپ کو تنگ کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ کے ساتھیوں پر مشکلات کے پہاڑ توڑے۔ پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو یہود آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور پھر مدینہ میں آپ آرام سکون سے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کہیں بدر ہے، کہیں احد ہے، کہیں خندق ہے، کہیں صلح حدیبیہ ہے، کہیں تبوک ہے، اور پھر جب آپ کی موت کا وقت آتا ہے تو آپ پر سختیوں کے اجڑ آتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر، پریشان ہونے کی بات نہیں، موت آنے کی دیر ہے۔ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو ضرور خوش کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ہی کر دی۔ سورۃ ہجر کھولیے، کیا فرمایا؟ لعمرک، کہ اے نبی، ہم آپ کی مبارک زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی سوائے نبی علیہ السلام کی۔ ناظرین،
اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر، آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی بے مثال، نبوت کے بعد والی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، دنوں کے صیام بے مثال، راتوں کے قیام بے مثال، مصیبت پر صبر بے مثال، نعمت پر شکر بے مثال۔ اور جب آپ اس دنیا میں آئے تھے، جب آپ کو نبوت دی گئی، آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، لیکن آپ نے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے جنت کی راہ پر چلا دیا۔ اور آپ کا اخلاق کیسا بلند ترین ہے کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے باہر نکالا، آپ نے ان کے لیے بھی معافی کا عام اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک کہ اے نبی، آپ کی زندگی اتنی مبارک، اتنی آپ کی زندگی ایبسولوٹ اور اتنی عجیب و غریب ہے کہ ہم آپ کی اس پاک زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد ابن آدم، انا سید ولد ابن آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن وہ فخر کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مجھ جیسا نکما اور ناچیز آدمی نبی علیہ السلام کی شان کو بمحقوق بیان نہیں کر سکتا۔ تو چلیے یہیں پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔